السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار أمرنا بتسبيحه بالليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جمعہ 18 ربیع الاول 1444 مطابق 14 اکتوبر 2022 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع ہے: بلا شبہ کائنات کی ہر چیز اللہ جل جلالہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والوں ارحم الراحمین کا ارشاد ہے: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ بس اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تم پر شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم پر صبح ہوتی ہے۔ اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج کے ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بندوں کو صبح و شام تسبیح کی اور پاکی بیان کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اپنی کامل قدرت پر اور اپنی رحمت و عنایت پر حمد و ثنا کی تاکید کی ہے۔ تسبیح یا سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرنا اور ان تمام صفات سے اس کو پاک اور منزہ سمجھنا جو اس کی شان کی مناسب نہیں ہے۔ شام کا وقت ہونے پر دن کی روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے اور حرکت اور دوڑ دھوپ کی جگہ سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اسی طرح
ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کی یہ شان ہے یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، بالخصوص وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے رہتے ہیں، سب کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے. خدا عز و جل نے ہماری تعلیم کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ دن رات اس کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. بس سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہیے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے تھے. باری تعالیٰ نے تمام مومنین کو بکثرت اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے اور صبح و شام اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنی حمد و ثنا کی اور ذکر تسبیح کی توفیق عطا فرما دے، نیز اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت کی تسبیح اور تقدیس کرنے والوں، تسبیح کی بڑی فضیلت اور بے انتہا ثواب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تسبیح سب سے زیادہ محبوب کلام ہے. چنانچہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفیٰ لملائکتہ، وہی کلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائک کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ثلاثا تقولها، اس کلمے کو 3 بار کہہ دیا کرو. سبحان اللہ کہنے اور تسبیح پڑھنے سے نیکیوں میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لے تو قیامت کے دن کسی بھی شخص کا لایا ہوا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا بجز اس بندے کے جس نے اسی تسبیح کو اتنی ہی بار یا اس سے زیادہ کہا ہو. تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دفع کرتا ہے اور پاکی بیان کرنے سے آفتوں کو دور کر دیتا ہے. تسبیح کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوئی تھی. ان کے سلسلے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ لدولة الإمارات أمانها واستقرارها وأدم رخاءها وازدهارها وبارك في خيراتها وأعلاها برعايتك واشملها بعنايتك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه